زبور 143 آج ہمارے سامنے ہے اور اس سے ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ اس زبور کے سرنامے کے مطابق یہ بھی داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے۔ یہ وہ آخری حصہ ہے زبور کی کتاب کا جو کہ داؤد کے زبوروں پر مشتمل ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ زبور 138 سے لے کر زبور 145 تک یہ وہ آخری سیٹ ہے، آخری حصہ ہے جو کہ داؤد کے لکھے ہوئے زبوروں پر مبنی ہے۔ اپنی نوعیت اور فطرت کے اعتبار سے یہ جو زبور ہے یہ دعا پر مبنی زبور ہے، کیونکہ جو نئی بائبلیں ہیں اس پر لکھا گیا ہے مدد کے لیے مناجات۔ اس میں زبور نویس جو ہے خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ ایک مناجات، ایک درخواست جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تاہم پرانے عہد نامے کے اسکالرز ہیں، علماء جو ہیں، وہ اس زبور کی جو فطرت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مغفرتی مزمور ہے۔ علماء اس بات پر متفق ہیں اور ابتدائی صدیوں سے، کلیسیا کی ابتدائی صدیوں سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ 7 ایسے زبور ہیں جن کو کلی طور پر مغفرتی یا توبہ کے مضامین کہا جا سکتا ہے۔ اور ان کی فہرست کیا ہے؟ چھٹا زبور جو ہے وہ پہلا توبہ کا یا مغفرتی مزمور ہے، پھر 32واں اور پھر 38واں اور پھر 51واں اور پھر 102 زبور، 130 نمبر زبور اور پھر 7واں زبور جو ہے وہ 143واں زبور ہے۔ سو یہ وہ مضامین ہیں جن کو علماء جو ہے وہ مغفرتی مزامیر کی فہرست میں رکھتے ہیں۔ اور آج ہم جو آخری مغفرتی مزمور ہے اس پر سے خدا کا کلام سنیں گے۔ تاہم میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء جو ہیں جہاں اس زبور کو توبہ کا یا مغفرتی مزمور کا نام دیتے ہیں، وہ اس زبور کو ماتمی یا مرثیے یا قصیدے کے مزمور کا نام بھی دیتے ہیں کہ یہ سام آف لمنٹ ہے۔ اس میں زبور نویس جو ہے وہ اپنا رونا، اپنا ماتم، اپنا نوحہ جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم غور کریں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو زبور نویس کے ماتم، دکھ کی عکاسی کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، علماء جو ہے اس زبور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک مشتمل ہے۔ پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک زبور نویس خدا کو صرف یہی کہتا ہے کہ میری دعا سن۔ وہ خدا کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، مناجات کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا کو سنے۔ جبکہ اس زبور کا جو دوسرا حصہ ہے جو 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک مشتمل ہے، اس میں زبور نویس خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ خداوند سے کہتا ہے تو میری دعا کا جواب دے۔ پہلے حصے میں پہلی 6 آیت میں تو میری دعا کو سن، اور 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک وہ میرے عزیزو خدا کو اس بات کے لیے ترغیب دیتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ خداوند اس کی دعا کا جواب دے۔ سو بھی ہم پہلے حصے پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو پہلے حصے میں جب وہ خداوند کو کہتا ہے کہ خداوند اس کی دعا کو سنے، وہ کون سی باتیں ہیں جو قابل غور ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے خداوند میری دعا کو سن، اور ہم نے کہا بھی ہے سن اے یہوہ تو میری ہن دعا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میری التجا پر کان لگا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، کیا خدا ہماری دعاؤں پر کان نہیں لگاتا؟
زبور نویس خدا کو کہہ رہا ہے کہ میری التجا پر کان لگا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں کن اپنا میریاں گلاں اتے لا دو. سن اے یہوہ تو میری ہن دعا. میرے عزیزو، جب خدا کے لوگ کسی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں اور جب خدا کے جواب کے آنے میں تھوڑا وقت لگے، تھوڑی تاخیر ہو، یا جس وقت میں ہم خدا کے جواب کے ملتجی ہوتے ہیں اس وقت پر جواب نہ آئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری دعا پر کان نہیں لگا رہا ہے، خدا ہماری دعا پر توجہ نہیں کر رہا ہے. ایسے ہی جذبات کا اظہار خداوند کا بندہ داؤد کر رہا ہے. وہ بھی میری طرح اور آپ کی طرح گوشت پوش کا انسان ہے، انسانی طبیعت رکھتا ہے. وہ بھی ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. جب وہ دکھ میں سے گزرا، پریشانی میں سے گزرا، اسے ایسا لگا جیسے خداوند اس کی دعا کو نہیں سن رہا ہے اور وہ خداوند کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے، اے خداوند میری دعا سن، اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا. اور خداوند سے کہتا ہے خداوند اپنی وفاداری اور اپنی صداقت میں مجھے جواب دے. میرے عزیزو، جب کبھی آپ کو بھی ایسا محسوس ہو کہ آپ دکھ میں سے گزر رہے ہیں، پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، میرے عزیزو ہمارا فوری رد عمل جو ہونا چاہیے داؤد کی طرح، وہ خداوند کے سامنے اپنی گزارشات کو لے کر جانا، اپنی التجاؤں کو، اپنی مناجاتوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے. اور وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا کو بھی سنے اور اس کی التجا پر کان لگائے. لیکن میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کان ہماری دعا پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں. اس کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، اور خدا کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے. اگر جسم میں ہوتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ خدا سن نہیں رہا، تو یہ وہ اس کی بشری کمزوری ہے. لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ خدا ہماری دعاؤں پر کان نہیں لگاتا. وہ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کر رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے کان ہماری دعا پہ نہیں لگے ہیں. لیکن ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے کان مقدسوں کی دعا پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں. اس لیے جب اس کے کان مقدسوں کی دعا پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیں دیکھتی رہتی ہیں. اس لیے جب بھی ہم مشکل میں سے گزرے، پریشانی میں سے گزرے، ہمیں خداوند کو پکارنا چاہیے، اپنی درخواستوں مناجاتوں کو خداوند کے سامنے رکھنا چاہیے. اور کس چیز کا خصوصی طور پر تذکرہ کرتا ہے خداوند سے دعا کرتے ہوئے؟ خداوند کی وفاداری اور خداوند کی صداقت کا. اپنی وفاداری اور اپنی صداقت میں مجھے جواب دے. یہ وفاداری اور صداقت کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے. میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ داؤد کے ساتھ ایک خاص عہد کیا تھا. پچھلے اتوار اگرچہ ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیے جانے والے عہد پر غور کیا، اور پھر اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نوح کے ساتھ بھی ایک عہد کیا، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بھی عہد کیا گیا. لیکن خدا نے ایک خاص عہد جو تھا وہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ کیا تھا کہ تیرا تخت ابد تک قائم رہے گا، تیرے تخت کے لیے آدمیوں کی کمی نہیں ہوگی. اور دراصل جب خداوند کا بندہ داؤد خدا سے کہتا ہے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، تو دراصل وہ کہنا پتا کیا چاہتا ہے؟ خداوند جو عہد تو نے میرے ساتھ کیا ہے، جو عہد و پیمان میرا اور تیرا ہوا ہے کہ میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا،
تیرے خاندان میں سے سلاطین پیدا ہوں گے، تیرے تخت پر آدمیوں کی کمی نہیں ہوگی، تیرا تخت ابد تک قائم رہے گا۔ خداوند اس عہد کو یاد رکھتے ہوئے اب تو اپنی وفاداری کا عہد نبھا، چونکہ تو وفادار خدا ہے، جو تو وعدے کرتا ہے، جو تو عہد و پیمان کرتا ہے، تو صادق القول ہے، تو اس پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اپنی وفاداری اور اپنی صداقت میں مجھے کیا کر جواب ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند وفادار خدا ہے، وہ صداقت کا خدا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے طفیل، میں نے بتایا تھا ہم میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایک نیا عہد باندھا ہے، جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ یسوع نے آخری فصح کے موقع پر فرمایا، یہ پیالہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایک عہد باندھا گیا ہے، ہم خدا کے ساتھ اس عہد کے رشتے میں پیوست ہیں۔ اس لیے ہم بھی خداوند سے کہہ سکتے ہیں، خداوند میری دعا سن، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، کیونکہ مسیح کے وسیلے سے ہمارے ساتھ بھی ایک عہد باندھا گیا ہے، اور خداوند اس عہد کی وجہ سے اپنی وفاداری اور صداقت کا پاس رکھے گا، اور مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے، وہ صداقت کا خدا ہے۔ اس لیے اگر ہم مشکل پریشانی میں سے گزرتے ہیں تو ضرور اپنی دعا کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کس کا واسطہ دیتا ہے؟ خداوند کا بندہ داؤد، اس کی وفاداری کا اور اس کی صداقت کا۔ خداوند چونکہ تو وفادار خدا ہے، صداقت کا خدا ہے، اس لیے تو میری دعا کا جواب دے۔ اچھا، دوسری آیت جو ہے، اب اس میں پہلے تو درخواست وہ رکھتا ہے کہ خداوند تو میری درخواست کو سن۔ دوسری آیت کے اندر وہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دعا ضرور کرنی چاہیے خداوند کے سامنے، اپنی التجاؤں کو، مناجاتوں کو ہم نے خدا کے سامنے ضرور لے کر آنا ہے۔ داؤد کیسے اپنی التجا کو خدا کے سامنے رکھتا ہے؟ دوسری آیت میں، اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ خداوند اگرچہ میں اپنی دعا یا درخواست کو تیرے سامنے لا رہا ہوں، اگرچہ خدا اگر تو کسی آدمی کو عدالت میں لائے تو کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے۔ وہ 51ویں زبور میں پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور دوسری آیت میں وہ کہتا ہے خداوند اپنی عدالت میں نہ لا، اپنے بندہ کو اپنی عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی راست باز نہیں۔ یہ آیت اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ جب کبھی ہم اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو دعاؤں کے سامنے کے ساتھ خداوند کے پاس آتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ پہلی آیت میں وہ یاد دلاتا ہے کہ خداوند تو کون ہے، تو وفادار خدا ہے، تو صداقت کا خدا ہے، اور دوسری آیت میں وہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند تو اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی راست باز نہیں۔ گویا وہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے جب کبھی ہم اپنی دعاؤں، التجاؤں، دکھوں، پریشانیوں کو خداوند کے سامنے لے کر آتے ہیں، ہمیں ضرور صرف اپنی دعا یا درخواستوں کو خدا کے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار بھی کرنا ہے۔ صرف دعا میں درخواستوں ہی کو پیش نہیں کرنا، بلکہ اپنے گناہگار ہونے کا بھی خداوند کے سامنے اقرار کرنا ہے۔ جب ہم خداوند کے سامنے آئیں، میں وہ چرچ والی دعا کی بات نہیں کر رہا، جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں، وہ جس مقصد کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جب آپ شخصی طور پر بیٹھتے ہیں، اپنی دعا یا درخواستیں خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے گناہگار ہونے کا بھی کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔
یہ داؤد ہمیں سکھاتا ہے، یا داؤد کے زبور سے ہم سیکھتے ہیں۔ اب اس کی مشکل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی۔ اس سبب سے مجھ میں میری جان نڈال ہے اور میرا دل مجھ میں بیکل ہے۔ میرے عزیزو، تیسری اور چوتھی آیات میں وہ اس مشکل کا، اس پریشانی کا اظہار کرتا ہے جو دشمن کی طرف سے اس کو درپیش ہے، اور وہ اپنی حالت کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا حال کیا ہوا، اور کہتا ہے اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا، میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا جن کو مرے مدت ہوگی۔ جب ساؤل اس کے پیچھے تھا تو وہ غاروں میں چھپتا پھرتا تھا، اندھیری جگہوں میں چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں ساؤل اس کو کیا نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا جن کو مرے مدت ہو گئی۔ وہ اپنی حالت کا تذکرہ، اپنے ماتم کا، اپنے رونے کا تذکرہ جو ہے وہ خداوند کے سامنے کرتا ہے۔ گویا وہ اپنی ساری کیفیت کو، میری جان نڈھال ہے، میرا دل مجھ میں بیکل ہے، گویا وہ اپنی ساری کیفیت کو، جس میں سے گزر رہا ہے، جس دکھ میں سے، جس پریشانی میں سے گزر رہا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ ہمیں بھی جس بھی آپ مشکل میں سے گزرتے ہیں، جیسی آپ کی کیفیت ہے، اپنی دل کی حالت کو خدا کے سامنے کھول کر دیا۔ وہ ہمارا خدا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ جیسے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے دل کھول کر بات کر سکتے ہیں، ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے سے اپنی ساری اس کیفیت کو، حالت کو جس سے گزرتے ہیں، خدا کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں، تیری دستکاری پر دھیان دیتا ہوں۔ وہ خداوند کے قدرت کے کاموں کا ذکر کرتا ہے۔ میں جب اپنی مصیبت کو دیکھتا ہوں تو میری حالت کیا ہے، میری جان نڈھال ہے، میری حالت ایسے ہے جیسے میری زندگی کو دشمن نے خاک میں ملا دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے باوجود ان ساری چیزوں کے میں تیری قدرت کے کاموں پر کیا کرتا ہوں، دھیان کرتا ہوں۔ خداوند وہ کام جو تو نے تخلیق کائنات میں انجام دیے ہیں، وہ تمام کام جو تو بنی اسرائیل قوم کی تاریخ میں اپنے لوگوں کے لیے انجام دیتا رہا ہے، میں ان پر غور کرتا ہوں، میں ان پر غور کرتا رہتا ہوں، ان پر توجہ کرتا رہتا ہوں کہ تو نے کیسی قدرت کے کام اپنے لوگوں کے لیے ماضی میں انجام دیے ہیں۔ جب دکھوں میں، پریشانیوں میں سے گزرے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہم بائبل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کی قدرت کے کاموں پر غور کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن زبور اس داؤد کا کہتا ہے میں تیری قدرت کے کاموں پر، تیری دستکاری کے کاموں پر، تخلیق کائنات کے کاموں پر، اور سب کام، وہ تمام معجزات اور بڑے بڑے کام جو خداوند نے بنی اسرائیل قوم کی رہائی کے لیے کیے تھے، وہ ان ساری باتوں کو یاد کرتا ہے کہ میں ان پر کیا کرتا ہوں، دھیان کرتا ہوں۔ دکھ اور پریشانیوں میں ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں خدا کے معجزات کے کاموں پر غور کرنا چاہیے۔ اس کائنات کی کاراگری پر کس طرح سے خدا نے اس کائنات کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، کس طرح سے دن نکلتا ہے، شام ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، موسم ہے، پہاڑ ہے، ندی نالے ہیں، ساری قدرت کے کاموں پر ہم نے غور کر کے خدا ان کا کیا کرنا ہے، شکر کرنا۔ ہوتا کیا دراصل، کیوں میں یہ بات، اس بات پر زور ہوں، بہت دفعہ جب دکھ پریشانی آتی ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہو جاتا ہے، صرف ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہم انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، یا جن کی طرف سے، یا جہاں سے ہمیں وہ دکھ پہنچتا ہے ہم اس پر غور کرتے رہتے ہیں، خداوند کے سب کاموں پر غور نہیں کرتے، اس کی دستکاری پر غور نہیں کرتے۔ گویا خدا ہماری نگاہوں سے ہٹ جاتا ہے، ہم اپنے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم حالات پر نظر کر کے زیادہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ زبور 20 کیا کہتا ہے؟ اس سبب سے وہ کہتا ہے میں گزشتہ دنوں کو یاد کرتا ہوں، تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ دکھوں اور پریشانیوں میں، دکھوں
میں گرفتار ہو کر نہیں رہ جانا، انہی کو نہیں دیکھتے رہنا، بلکہ خدا کی قدرت کے کاموں پر غور کرنا ہے، خدا کی دستکاری پر دھیان کرنا ہے۔ جو جو کام خدا تاریخ میں اپنے لوگوں کے لیے کرتا رہا ہے ان پر ہم نے دھیان کرنا ہے۔ اگر خدا نے ان کو چھڑایا تو خدا مجھے اور آپ کو بھی کیا کرے گا؟ چھڑائے گا۔ اگلی بات پھر خدا ان سے کہتا ہے میں اپنے ہاتھ تیری طرف بڑھاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور میں اپنے ہاتھ بھی تیری طرف بڑھاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاس۔ وہ اپنی حالت کو بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے خدا تیری طرف میں ہاتھ بھی بڑھاتا ہوں، میری دعا کو سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور اپنی صداقت میں جواب دے۔ چھٹی آیت میں وہ گویا اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا کے لوگ پرانے عہد نامے میں پاک ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے وہ خداوند کے گھر کی طرف ہاتھ اٹھا کر، ہیکل کی طرف ہاتھ اٹھا کر میرے عزیزو وہ دعا کیا کرتے تھے، اور بہت دفعہ اس سے مراد ہیکل کی طرف ہے، لیکن آسمان کی طرف بھی لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں چونکہ ہمارا خداوند باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، آسمان پر ہے، آج ہم اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف، آسمان کی طرف کیا کر کے اٹھا کر کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں۔ پہلی 6 آیات میں وہ اپنی درخواست کو خدا کے سامنے رکھتا ہے اور خدا ان سے کہتا ہے کہ خدا اس کی دعا کو سنے۔ جلدی کے ساتھ اگلے حصے پر غور کریں۔ دوسرے حصے میں وہ خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند اسے جواب دے، خداوند اسے جواب دے۔ اور یہ حصہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ 11 درخواستیں دوسرے حصے میں رکھتا ہے وہ خدا کے سامنے، 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک 11 درخواستوں کو خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ آئیے جلدی کے ساتھ ان درخواستوں پر غور کریں کہ وہ کون کون سی درخواستیں ہیں۔ 7ویں آیت میں جب وہ اس حصے میں کہتا ہے خداوند اسے جواب دے، تو 7ویں آیت کے اندر وہ کہتا ہے خداوند جلد مجھے جواب دے۔ پہلی اس کی ریکویسٹ کیا ہے، پریئر کیا ہے کہ خداوند دیر نہ کرے، جلد اس کی دعا کا جواب دے۔ آنسر می اسپیڈیلی، جلد مجھے جواب دے، یہ ہے اس کی پہلی ریکویسٹ۔ دوسری ریکویسٹ 7ویں آیت کا دوسرا حصہ، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ دوسری ریکویسٹ۔ تیسری ریکویسٹ، صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے۔ چوتھی ریکویسٹ 8ویں آیت کا تیسرا حصہ، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں۔ 5ویں ریکویسٹ، اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش۔ 6ٹھی ریکویسٹ دیکھیے 10ویں آیت کا پہلا حصہ، مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، مجھے سکھا کہ میری تیری مرضی پر چلوں۔ 6 ہوگی۔ 7ویں، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ 8ویں، اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر۔ 9ویں ریکویسٹ، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال۔ اور پھر میرے عزیزو 10ویں ریکویسٹ کیا ہے، اپنی شفقت میں میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال۔ اور 11ویں ریکویسٹ کیا ہے، میری جان کو سب دکھ دینے، میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے۔ 11 درخواستیں اس چھوٹے سے حصے میں وہ خدا کے سامنے رکھتا ہے اور خدا کو کہتا ہے مجھے جواب دے۔ وہ ان آیات کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ ان پر غور کر سکتے ہیں گھر جا کر۔ اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ان 11 درخواستوں کو خدا کے سامنے رکھتا ہے تو وہ خدا کو یہ بھی کہتا ہے کہ تو میری دعا کا جواب دے۔ کیوں؟ دلیل دیتا ہے، کچھ دلیلیں وہ خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ خداوند سے کہتا ہے کہ تو میری دعا کو سن، میری دعا کا جواب دے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دلیلیں وہ خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک بے شمار دلیلیں ہیں۔ پہلی آیت،
7ویں آیت میں کہتا ہے میری روح گداز ہو چلی ہے، مجھے جلد جواب دے کیونکہ میری روح گداز ہو چلی ہے، پریشان ہو چلی ہے، ڈاواڈول ہو چلی ہے۔ وہ اپنی روح کی حالت کو خدا کے سامنے رکھتا ہے، میری روح کا خداوند یہ حال ہے، اس لیے تو مجھے میری دعا کا جواب دے۔ دوسری وجہ اور درخواست کے ساتھ رکھتا ہے اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ جو لوگ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، جو لوگ سپرد خاک کیے جاتے ہیں، خداوند کہیں میری ایسی حالت نہ ہو جیسے کوئی بندہ مر گیا ہے، خداوند میری ایسی حالت نہ ہو جائے، اس لیے اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا۔ پھر تیسری ریکویسٹ رکھتے ہوئے کہتا ہے سب کو اپنی شفقت کی خبر دے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے خداوند یہ کر میرے لیے، اور ساتھ ساتھ دلیل دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سب کو اپنی شفقت دکھا کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ پھر چوتھی ریکویسٹ رکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے وہ راہ بتا جس پر چلوں، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں کیونکہ میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں، میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں۔ پانچویں ریکویسٹ رکھتا ہے خدا مجھے دشمنوں سے رہائی بخش، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں، میں کہیں گیا ہی نہیں، میں خداوند تیرے پاس پناہ کے لیے آیا ہوں، مدد کے لیے، چھپنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، اس لیے تو مجھے میرے دشمنوں سے رہائی دے۔ چھٹی ریکویسٹ رکھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ اس لیے کہ میرا خدا ہے، تو میرا خدا ہے، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ اور جو ساتویں ریکویسٹ وہ مین خداوند کے سامنے رکھتا ہے کہ خداوند اس کی دعاؤں کا جواب دے، وہ 12ویں آیت کا آخری حصہ ہے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ خداوند کو کہتا ہے جواب دے، خداوند جواب دے، خداوند جواب دے، میری روح گداس ہو چلی ہے، کہیں میں قبر میں اترنے والوں کی مانند نہ ہو جاؤں، میرا توکل تجھ پر ہے، میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں، میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں، تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ خداوند تو میری دعا کو سن اور میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے۔ بہت خوبصورت ضرور میرے عزیزو، آج میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ داؤد اپنی مشکل، اپنی پریشانی کو لے کر خدا کے سامنے آتا ہے، وہ خداوند کو اس کی وفاداری اور اس کی صداقت کا واسطہ دے کر اپنی درخواست کو خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم بھی خداوند کی وفاداری اور صداقت کا اظہار جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت کے وسیلے سے ہوا ہے، ہم بھی اس کی وفاداری اور اس کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی درخواستوں کو خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جس حالت میں سے گزر رہے ہیں اس حالت کو خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں خداوند کی قدرت کے کاموں کو بھولنا نہیں ہے، اور جس طرح وہ اپنی درخواستوں کو خدا کے سامنے رکھتا ہے، دراصل یہ 7 دلائل جو 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت میں وہ دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا میں اور آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ میری روح گداس ہو چلی، ایسا نہ ہو کہ قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں، میرا توکل تجھ پر ہے، اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں، تیرے پاس پناہ کے لیے بھاگ آیا ہوں، تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر ہم خدا کے بندے ہیں، اگر وہ ہمارا خدا ہے، اگر ہم نے اپنا دل اس کے ساتھ لگایا ہے، اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھاتے ہیں، میرے عزیزو، تو ضرور خداوند اپنی پاک مرضی کے تحت ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ لیکن ہمیں ضرور جب بھی دکھ میں سے گزرے، پریشانی میں سے گزرے، داؤد کی طرح ضرور خداوند کی طرف بڑھنا ہے اور اپنی التجاؤں کو خدا کے تخت کے سامنے رکھنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کی برکت